نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال حکمیہ کے بارے میں، یعنی آپ کی کس کس بات کے اندر کیا کیا حکمت تھی، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو قیامت میں اسی کا بدلہ ملے گا جو وہ دنیا میں کر کے جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قابل قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا اے قرآن کے جاننے والے، اس پر تو عمل بھی کر۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے علم و عمل میں موافقت کی، یعنی جتنا اس کے پاس علم تھا اسی کے مطابق اس نے اس پر عمل بھی کیا۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم و عمل میں اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے، یہاں تک کہ کوئی شخص ان کے پاس آ بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، اعمال حلقہ و مجلس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذات الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حسن خلق آدمی کا جوہر ہے، عقل اس کی مددگار اور ادب انسان کی میراث ہے، یعنی وراثت ہے۔ وحشت یعنی کٹھر دل بننا غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔ ایک شخص نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اندھیرا راستہ ہے، نہ پوچھو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ گہرائی ہے اور گہرائی میں غوطہ مارنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بھید ہے جو تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر یہی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق بنایا ہے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جب وہ چاہے تجھے استعمال کرے، تجھے اس میں کیا غرض ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک ضرور پہنچتی ہے۔ عقل والے کو چاہیے کہ مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ بھٹکتا نہ پھرے اور اس کے دفع کرنے کی تدبیریں نہ کرے، کیونکہ اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگے کسی کو کچھ دینا تو سخاوت ہے۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی کا آ جانا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے آخری نصیحت کی تو فرمایا کہ سب سے بڑی مالداری عقل ہے اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے، سخت ترین وحشی پن غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے، یعنی اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ بے وقوف کی صحبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔
جھوٹے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید کر دیتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے، اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پرہیز کرو کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھڑا دے گا جس کے تم سخت محتاج ہو۔ فاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ تو سامعین حضرات، یہ کچھ حکمتی اقوال سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آپ کے تمام اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔